رات کے اس اندھیرے میں وہ بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ یوں بھی اس کے انتظار میں شری کے علاوہ کوئی نہیں جاگتا تھا۔ افضل ملک اور اطہر صاحب کو پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ دبے قدموں اندر داخل ہو کر اسی احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر وہ ڈائریکٹ کچن میں آئی۔ سنک میں ہی ہاتھ دھو کر اپنا کھانا نکال کر وہ باہر لان کی جانب بڑھ رہی تھی جب سدرا بیگم کی آواز پر اس کے قدم تھم سے گئے ہیں۔ یہ کباب بھی ہیں، تمہارے لیے رکھے تھے۔ اس کی جانب کباب کی پلیٹ بڑھاتی وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو خوشی کی چمک ابھری۔ اس نے بنا کچھ کہے ان کے ہاتھوں سے پلیٹ لے لی۔ دل میں خوشی سی ہوئی تھی کہ انہیں کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ وہ کھانے میں کباب ضرور لیتی ہے۔ شیری نے تمہارے لیے ہی بنائے تھے۔ ان کے اگلے جملے نے اس کے دل میں جلنے والی خوشی کے اس واحد دیے اور اس کی آنکھوں کی چمک دونوں کو لمحے میں بجھا دیا تھا۔ مطلب یہ کباب آج بھی شیری نے ہی اس کے لیے تیار کر کے رکھے تھے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں اس کی گلابی صورت دیکھ رہی تھی۔ بلو جینس پر آف وائٹ کرتی، کالے سلکی بالوں کو اونچی پونی بنائے جو اس کے حرکت کرنے سے ہلتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک چہرہ اور اس پر اس کی مڑی خمدار پلکیں۔ ان کے دل میں ایک لمحے کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ دل میں اٹھتے خوف کے تحت وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، اتنی رات میں اکیلی آئی ہو؟ ان کے اگلے جملے پر فریج سے پانی نکالتی اس کے ہاتھ پل بھر کو تھم سے گئے۔ تایا جان کو کال کر دی تھی؟ اور بھی کوئی انتظار کرتا ہے کیا میرا؟ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے وہ ان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ دل میں حسرت سی تھی کہ ایک بار اسے گلے سے لگا کر کہہ دیں کہ ہاں تمہاری مما انتظار کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو شیری کے بنائے کباب کی فکر ہوگی کہ کہیں وہ یوں ہی خراب نہ ہو جائیں۔ فکر نہیں کریں، کل سے منع کر دوں گی اسے یہ بنانے۔ کچھ لمحے وہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ ہنستی ہوئی ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اور ایک ہاتھ پہ پانی کی بوتل لیے لان کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن انہیں اس کی ہنسی کھوکھلی سی لگی۔ ڈھیروں آنسو اپنے اندر جذب کرتی ہوئی، مجھے معاف کر دو بیلا، میں چاہ کر بھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ تمہیں ذمہ داری سے آ کے کچھ سمجھو۔ اندھیرے میں گم ہوتی اس کی پشت کو تکتے اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتی وہ زیر لب بولی تھی۔ آواز اتنی ضرور تھی کہ پیچھے کھڑے افضل صاحب بآسانی سن چکے تھے۔ وہ آنسو ضبط کرتی کھانے کی ٹرے لیے لان کے اندھیرے گوشے میں آ بیٹھی۔ بینچ پر کھانے کی ٹرے رکھ کر لبوں پر مسکراہٹ لیے چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے وہ آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے آپ اگر کہہ دیتی کہ آپ میرا انتظار کر رہی تھیں، جھوٹ ہی سہی، میں کبھی آپ کو انتظار کی کافت میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ آنکھیں موند کر وہ ہلکا سا ہنسی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوگی میرے لیے۔ سوری شیری، آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی شاید۔ یار میرا کانٹریکٹر پھر بھاگ گیا، میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ اب پھر نیا مینیجر ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی کم سیلری میں دوبارہ کیسے مینیجر ڈھونڈوں گی شیری؟ تم ہمارے گھر پر پڑے غربت کی اس مشین کو بولو نا میرے پاس مینیجر لگ جائے۔ کرتے ہی کیا ہیں سوائے خواہ روب جھاڑنے کے۔ معصومیت سے شیری سمجھ کر اپنے مسائل بتاتی وہ آنکھیں موند کر دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتی اس کی گود میں منہ کھڑا منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شیری کے نرم و نازک وجود کے بجائے ایک مضبوط وجود کو محسوس کرتی وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ صفاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً چیختی ہوئی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مقابل شاید اب اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ آنکھوں میں غصہ لیے غربت کی مشین اسے تک رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ پہلی بار یوں جھجک رہی تھی۔ وہ محظوظ ہوا، لیکن چہرے سے کوئی تاثر دیے بغیر اس کی کلائی مزید مضبوطی سے تھامے کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی کھڑی ہوئی۔ اتنی رات میں واپس کیوں آئی ہیں آپ؟ اور کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ رات کے اس پہر لان میں نہ آیا کریں؟
دھیمے سرگوشی نما لہجے میں سنجیدگی سے کہتے وہ باغور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو لا علمی میں کچھ دیر پہلے کیے عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی دبی دبی آواز میں چیخی تھی، اور میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے جواب دہی کرتا رہوں گا۔ اب بتائیں اتنی رات کو واپس کیوں آئی ہیں؟ حالات کا نہیں علم آپ کو؟ آپ کا چھوٹا سا پوگو آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے کیا؟ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کیے وہ مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میری حفاظت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تکلیف کے باعث اس کی آواز رن سی گئی تھی۔ سوری کہیں۔ اسے کچھ نزدیک کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، آپ کے دماغ کی وائرنگ میں کوئی خرابی ہے؟ میں کیوں سوری کہوں آپ سے؟ خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتی وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب بغیر دیکھے اسے شیری سمجھ کر خود ہی مصیبت کو آواز دی تھی۔ بہت سی وجوہات ہیں، کبھی فرصت میں بتاؤں گا، آج تو بس اس بدتمیزی کی۔ اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر اطمینان سے بول رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکاری خارج ہوئی، پھر بھی وہ ڈھیٹ بنی لب بھینچ کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اعلان تھا کہ وہ معافی تو نہیں مانگے گی۔ کمرے میں جانے کے بعد اگر آپ نے خود کو زخمی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے زخموں پر مرہم میں رکھوں گا۔ آہستہ سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ سلگتے لہجے میں کہتا اس کی جانب جھکا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، اور یقین کریں میرا انداز آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے بازوؤں پر عین ان نشانات کے مقام پر لب رکھتے وہ مسکراہٹ دبائے اس کا غصہ اور شرمندگی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جنگلی وحشی انسان ہیں آپ، بلکہ انسان بھی نہیں، وحشی درندے ہیں۔ وہ خفت سے سرخ پڑتے پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے کرتی نم لہجے میں چیخ کر بولی، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو سامنے رکھے سالن کا پیالہ اس کے سر پر الٹ کر زور سے اس کے سینے پر وہی پیالہ مارنے لگی۔ وہ اطمینان سے کھڑا اپنی سفید شرٹ پر سالن کا پیالہ برساتے دیکھ رہا تھا، جو ہاتھوں کی پشت سے مسلسل آنسو صاف کرتی روتی ہوئی پوری طاقت لگا کر اسے مار رہی تھی۔ میرے قریب نہیں آنا آئندہ ورنہ جان لے لوں گی۔ تھک ہار کر پیالہ پھینکتے وارننگ دیتے انداز میں کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ آنسو ضبط کرتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کلائی بازو پر انگارے سے سلگتے محسوس ہو رہے تھے۔ واش بیسن کے سامنے کھڑی رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ دھوتی مسلسل ابراہیم کو صلواتوں سے نواز رہی تھی۔ منحوس خبیث انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پبلک پراپرٹی ہوں، جب چاہے ہاتھ صاف کر لے۔ بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ بڑبڑا رہی تھی، بازوؤں سے مسلسل اتنی بے دردی سے رگڑنے کی وجہ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیا صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب واش روم سے شاور لے کر اپنے مخصوص لباس میں نکلی تھی، گیلے بالوں کو یوں ہی چھوڑے وہ بیڈ پر چٹ لیٹ گئی۔ بھوک تو کب کی مر چکی تھی، آج وہ شیری سے بھی نہیں ملی۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، انہی سوچوں کے درمیان نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ کھڑکی ہمیشہ کی طرح آج بھی کھلی ہوئی تھی، جس میں ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اطمینان سے کھانے کی ٹرے اٹھائے کچن میں رکھنے کے بعد وہ خود بھی شاور لینے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سالن سے تو وہ اسے پہلے ہی نہلا چکی تھی۔ آج اسے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی، اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے جو اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کے ذرا سے لمس پر وہ غصے سے پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ شاید سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر ہاتھوں میں لیے وہ ہلکا سا ہنسا۔ یہ تصویر بھی اس نے اس کی لا علمی میں لی تھی، جس میں وہ شیری کے کندھے پر سر رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ خود بھی مسکرا اٹھا، کیا ہیں آپ بیلا؟ آپ کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود بھی دل آپ ہی کی جانب بھمکتا ہے۔ آپ کی اس قدر بے اعتنائی کے باوجود بھی
بارہا آپ کی دہلیز پر ہی دستک دیتا ہے، اس امید پر کہ کبھی تو آپ در کھولیں گی۔ اس کی مسکراتی تصویر کو سینے پر رکھتے وہ جذب سے کہتا، رات مزید گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا وہ کوئی چوتھی سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تم مجھے پسند نہیں ہو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی سسکتی آواز اس کے سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ان خاتون کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں شیری بہت پسند آئی ہے۔ اگر وہ اماں جان نے بھی ہاں کہہ دی تو؟ اس سوچ کے آتے ہی اسے اپنی سانسیں تنگ پڑتی محسوس ہونے لگیں۔ شیری تو آج اس کے عمل سے اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بخار بھی تھا انہیں، مجھے ضرورت ہی کیا تھی ان کے سامنے اتنا غصہ بڑھنے کی؟ ان کی کیا غلطی اس سب میں؟ وہ واقعی اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا کتنی حساس ہے، پھر بھی اس کے لحاظ سے بہت زیادہ سختی کر گیا تھا اس پہ۔ میں کیا کروں شیری؟ آپ کو وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی خود پر قابو نہیں رہا میرا۔ وہ بے بسی سے زیر لب بڑبڑا رہا تھا، دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا رو رہی تھی وہ، اس کی سسکیاں یاد آتے ہی لمحہ بھر بھی کھڑے رہنا اسے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ مجھے درد کتنا سہم گئی تھی وہ اس کے اس طرح پکڑنے پر۔ وہ بے بسی سے ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ کتنا بے بس کر گئی ہیں آپ مجھے شیریں، وہ کرب سے کہتا آسمان کی جانب گہری سانس لے کر رہ گیا۔ صبح سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنا ناممکن تھا، اور اتنی بڑی رات کا ایک ایک لمحہ اس پر پہاڑ بن کر گزر رہا تھا۔